السلام علیکم۔ لائف لرننگز کے چینل پر ہم آپ کے لیے ایک اور حکمت آمیز قول لے کر حاضر ہیں۔ دوستو، کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کے اندر دکھوں کا ایک طوفان ہو، آنکھیں رونے کو ترس رہی ہوں، لیکن جب آپ ہاتھ اٹھائیں تو ہونٹ جیسے سل جائیں، دل کہے کہ اب کیا مانگوں، اب تو سب ختم ہو گیا۔ اگر اپنے زندگی میں کبھی یہ گھٹن، یہ بے بسی محسوس کی ہے تو آج کی یہ گفتگو صرف آپ کے لیے ہے۔ آج ہم اردو ادب کے عظیم درویش مستنصر حسین تارڑ صاحب کے ایک ایسے جملے پر بات کریں گے جو کوئی عام جملہ نہیں بلکہ انسانی روح کا ایکس رے ہے۔ تارڑ صاحب لکھتے ہیں، اور ذرا ایک ایک لفظ کو محسوس کیجئے گا، کسی بھی انسان پر اس سے بارا وقت نہیں آ سکتا کہ اس کا دعا پر سے اعتبار الفاٹے جائے، اور کسی بھی انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی اذیت نہیں جب اس کا دعا کرنے کو دل نہ کرے۔ بس اس دن انسان چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بڑی بیماری آ جانا، دیوالیہ ہو جانا، سڑک پر آ جانا سب سے برا وقت ہے۔ نہیں میرے دوست، تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ یہ برا وقت نہیں ہے۔ انسان مٹی سے بنا ہے، وہ گر کر دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن سب سے بھیانک موت وہ ہے جب اندر کی امید مر جائے۔ وہ اذیت کیا ہے جس کا تارڑ صاحب ذکر کر رہے ہیں؟ وہ اذیت یہ ہے کہ مسل بچھا ہو، کبے کا رخ ہو، لیکن دل اندر سے بغاوت کر دے کہ چھوڑ دو، اب کچھ نہیں بدلے گا، میں نے رو کر دیکھ لیا، تڑپ کر دیکھ لیا، میرا تو نصیب ہی ایسا ہے۔ یہ جو لمحہ ہے نا جب انسان آسمان کی طرف دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، یہ دراصل شیطان کی سب سے بڑی جیت اور انسان کی سب سے بڑی ہار ہوتی ہے، کیونکہ جب اپنے مانگنا چھوڑ دیا تو آپ کا اس کائنات کے خالق سے رابطہ ہی کٹ گیا۔ اسے ایک مثال سے سمجھیے۔ ہسپتال کے ICU کے باہر کھڑے لوگوں کو کبھی غور سے دیکھیے گا۔ اندر ان کا پیارا موت و حیات کی کشمکش میں ہوتا ہے، اور باہر وہ زار و قطار رو رہے ہوتے ہیں، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوتے ہیں۔ ان کی وہ تڑپ، وہ رونا، وہ دعائیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ ان کے اندر زندگی اور امید باقی ہے۔ لیکن ذرا تصور کریں اس لمحے کا جب ڈاکٹر باہر آ کر سر ہلا دے اور کہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیا ہوتا ہے اس وقت؟ وہ جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوتے ہیں وہ بے جان ہو کر نیچے گر جاتے ہیں، رونا بند ہو جاتا ہے، آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ وہ لوگ اس وقت زندہ ہوتے ہیں، سانس لے رہے ہوتے ہیں، لیکن تارڑ صاحب کے الفاظ میں ان کی روح مر چکی ہوتی ہے۔ وہ چلتی پھرتی لاشیں بن جاتے ہیں۔ ہماری روزمرہ زندگی میں بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب تک ہم رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ سے گلے شکوے کر رہے ہیں، ہم زندہ ہیں، ہمارا رب سے ایک رشتہ قائم ہے۔ لیکن جب ہم مایوس ہو کر خاموش ہو جاتے ہیں تو ہم صرف گوشت کا ایک لوتھڑا رہ جاتے ہیں جو صبح اٹھتا ہے، کام پر جاتا ہے، کھاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ اندر سے ہم خالی ہو چکے ہوتے ہیں۔ مگر میرے دوستو، ہم نے لاش نہیں بننا، ہم نے اپنے اندر کی اس امید کو مرنے نہیں دینا۔ اگر آج آپ اس کیفیت میں ہیں، اگر آج آپ کا دل دعا مانگنے کو نہیں کر رہا، تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہے، بے شک الفاظ ادا نہ کریں، بے شک زبان سے کچھ نہ مانگیں، بس وضو کریں، جائے نماز پر بیٹھیں اور صرف اپنے خالی ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ اسے بتائیں کہ اللہ، میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہیں، میری ہمت ٹوٹ گئی ہے، میرا دل مر رہا ہے، اس دل کو زندہ کر دے۔ یقین مانے اب کہ وہ کانپتے ہوئے خالی ہاتھ اور آنکھ سے گرنے والا ایک خاموش آنسو اللہ کے ہاں ہزاروں طویل دعاؤں سے زیادہ قیمتی ہے۔ دعا امید کا دوسرا نام ہے، اور جب تک امید ہے معجزے ہو سکتے ہیں۔ کبھی اپنا ہاتھ اس کی چوکھٹ سے مت ہٹائیے گا۔ دوستو، مجھے یقین ہے کہ تارڑ صاحب کے ان الفاظ اور آج کی اس گفتگو نے آپ کے دل کے کسی نہ کسی تار کو ضرور چھیڑا ہوگا۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی سوچنے پر مجبور کیا ہے تو اسے اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیا پتہ کس کی ٹوٹی ہوئی امید دوبارہ جڑ جائے۔ اگر آپ کے پاس بھی کسی کا کوئی ایسا قول ہے جس نے آپ کو مشکل وقت میں ہمت دی ہو، یا آپ کے ذہن میں زندگی سے جڑا کوئی سوال ہے جس پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں، تو کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک اور دانائی سے بھرپور الفاظ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔